کیا انجینئر محمد علی مرزا نے واقعی گستاخی کی ہے؟ یہ سوال آج ہر طرف موضوع بحث ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا پر 295C یعنی قانون توہین رسالت کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے۔ ان کے ماننے والے ہمیشہ کی طرح اس کی تردید کر رہے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین ان پر توہین کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ عدالت پر چھوڑ دینا چاہیے کہ قانونی طور پر یہ کلمات توہین کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یہ ضرور سمجھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کوئی عام موضوع نہیں، بلکہ سب سے زیادہ ادب، احتیاط اور محبت کا تقاضا کرتا ہے۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور اس میں ذرہ برابر کوتاہی بھی ناقابل معافی خطرہ ہے۔ علماء جب بھی کسی گستاخانہ بات کو نقل کرتے ہیں تو ساتھ ہی نعوذ باللہ یا استغفر اللہ جیسے کلمات کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والا فوراً سمجھ جائے کہ آگے انتہائی نازیبا گستاخانہ جملہ نقل ہونے جا رہا ہے، مگر انجینئر مرزا کا انداز اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کا لہجہ اتنا عامیانہ اور غیر محتاط ہوتا ہے کہ سننے والے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی گستاخی کے الفاظ بیان ہو رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو، ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا۔ ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں۔ تم سمجھو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، زنا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن نہیں، گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حق کر دے گا، حقارت کر دے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ غور کریں، اگر صرف اونچی آواز میں بات کرنے سے اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے تو پھر سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر محتاط گفتگو کرنا، عامیانہ اور بے پرواہی کے ساتھ کلمات ادا کرنا، یا دوسروں کی گستاخی کو بغیر کسی خوف و لرز کے دہرانا کتنا سنگین جرم ہوگا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو سیدنا ابو بکر اتنا ڈر گئے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا اب تو میں نبی سے سرگوشی سے بات کیا کروں گا، یعنی بہت اپنی آواز کو پست کیا۔ حضرت عمر گھبرا گئے کیونکہ حضرت عمر کی تو آواز تھی اونچی، اور قیس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیچرلی ان کی آواز بہت اونچی تھی، وہ تو رونے لگے یہ آیت سن کے کہ میرا کیا بنے گا، میں تو یعنی لاؤڈلی بولتے تھے، وہ ان کی فطرتاً ان کی آواز اونچی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی کس قدر تعظیم واجب ہے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا معیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعظیم کرنا واجب ہے۔ تو وہ تمام طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ذریعہ ہوں، ان تمام طریقوں کو اختیار کرنا، اور کسی بھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو کسی بھی عنصر میں نکل رہا ہو، کسی بھی طریقے میں نکل رہا ہو، تو اس پہلو سے اجتناب کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ محض آواز بلند ہونے پر خوف کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے گستاخانہ جملے ویڈیوز، تقریروں اور محفلوں میں بغیر کسی لرزہ و خوف کے عام انداز میں بیان کیے جائیں تو لوگ رفتہ رفتہ ان کے عادی ہو جاتے ہیں، یعنی غیر محسوس طریقے سے لوگ ایسی سخت گستاخیوں کو بھی عام بات سمجھ کر ہضم کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ خطرناک پہلو ہے جو معاشرے میں گستاخی کے الفاظ کو معمولی بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ دیدہ دلیری سے کبھی یہودیوں اور کبھی عیسائیوں کی طرف منسوب گستاخیاں دہرائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ جملے من و ان انہوں نے نہیں کہے ہوتے۔ انجینئر صاحب خود کے تراشے ہوئے ان جملوں کو ان کے ذمے لگاتے ہیں اور پھر اس انداز میں دہراتے ہیں گویا کوئی ہلکی پھلکی گفتگو ہو رہی ہو، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ نہ ذرا سا خوف، نہ لرزہ، جبکہ یہ ذکر کس ہستی کا ہو رہا ہے، وہ ہستی جن کے بارے میں ایمان والوں کو صرف آواز بلند النبي ولا تجهر له بالقول
اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اسی طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔